رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ عز وجل فی الکلام الحکیم بعد نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارا مضمون ہے وہ اٹ از انٹلیکٹ اینڈ اسلام، عقل اور اسلام. اور اس پہ ہم نے آج تک وی ہیو ڈیلیورڈ 2 لیکچرز آن دس ویری سبجیکٹ. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک وسیع انداز میں جو یہ مضمون ہے، اس کے جو مختلف ڈائمینشنز جو اس کی ہے، مختلف پہلو جو اس کے ہیں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہمارے 2 لیکچرز اس پہ تھے، جو ہمارا سبجیکٹ ان 2 لیکچرز میں رہا وہ تھا کہ there is an equivalence between Islam and عقل. جب ہم قرآن کی مختلف آیات مبارکہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف پیسیجز جو قرآن میں ہیں، وہاں پہ عقل اور ایمان، عقل اور اسلام کو ایک ہی صف میں رکھا گیا ہے. That is, they are equivalent to each other. In a sense, they are as though substitutes of each other. تو اسی طرح جو ہمارا دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ there is a similar equivalence between kufr and jahala. Not using aql is equivalent to kufr. So these were 2 subjects that we dealt with in previous 2 lectures that we had on this very subject. آج جس مضمون پہ، خاص مضمون پہ جو میں بات کروں گا عقل اور انٹلیکٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں عقل کو ایک مقام دیا گیا ہے، ایک رول دیا گیا ہے. انٹلیکٹ ہیز بین گیون اے پرٹیکولر رول اینڈ پوزیشن ان اسلام. تو آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون سے رولز عقل کو دیے گئے ہیں یا کون سی پوزیشنز عقل کو دی گئی ہیں. This will be my subject and this will be what I'll be deliberating upon. پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے اس حوالے سے جو بڑی عام ہے، it is not something which we have to learn from above. یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم ویسے بھی جانتے ہیں، and it is کہ intellect is something unique to human beings. عقل جو ہے، انٹلیکٹ جو ہے، یہ خاص ہے، یہ خاص انسانوں کی صفت ہے. among a few creatures، مختلف جو تخلیق دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے creatures، ان میں سے بس کچھ ہے، there are only a few which have been endowed with the power of reasoning and particularly abstract reasoning, of carrying investigation, of compiling knowledge and adding to their already accumulated knowledge, and it is we human beings. تو میں نے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ پہلے کی تلاوت میں نے پہلے کی، which is in سورۃ الاعراف chapter 7 verse 179. یہ جو آیت مبارکہ ہے it teaches us کہ یہ جو انٹلیکٹ ہے it is a speciality of human beings. انٹلیکٹ، عقل جو ہے it is a speciality of human beings. Now, when Islam accepts this thing or it projects the issue in this way, it also means that if there is a speciality, there is a uniqueness among human beings, it is because of their intellect, it is because of their aql.
It is because of their reasoning abilities. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-A'raf chapter 7 verse 179, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے تیار کیے ہیں یا چن رکھے ہیں کثیر تعداد میں جو جن ہے یا انسانوں کی جو یہ مخلوق ہے. A lot of them have been destined or prepared for the hellfire. Now what will their fault be? Why they will be punished in this way? Why should they be thrown into the hellfire? So Allah subhanahu wa ta'ala says, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے ان کو قلب دیے جس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، یا جس سے وہ جو اس کا کام ہے، قلب کا کام اکارڈنگ ٹو قرآن از کہ اس کو سوچنا ہے. سوچنا قلب کا کام ہے، ریزن آؤٹ کرنا قلب کا کام ہے. اٹ از اے سیپریٹ ایشو ان انیٹمی یا فیزیولوجی، جو بایولوجی کا سبجیکٹ ہے پرٹیکولرلی جو ہیومنز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو یہ الگ ایک مضمون ہے کہ ویدر یو دس the intended heart جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ یہاں پہ ہے یا یہاں پہ ہے. تو اگر ہم یہ بھی مان لیں یا we projected this way کہ نہیں ہارٹ یہاں پہ ہے, it is in the chest of human beings. Still then we have to accept the Quranic position کہ the function of the heart is to reason out. So that is really very important. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala gave us hearts, He gave us intellect so that we reason out. But the problem with these people who will be thrown into hellfire is that they will not employ their heart or intellect for reasoning out things, for understanding. Then Allah says, وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. We have given them eyes with which they see not, and then we have given them ears with which they hear not. That is the quality of understanding is not there, the quality of looking at things is not there, deriving lessons is not there. So that is what the intention is. Now my point here is not this much of the discussion. My point is that intellect is something unique with human beings. Intellect, عقل جو ہے بس کچھ ذریات ہے, کریشنز ہے جن کی یہ صفت ہے, اور ان میں سے سب سے نمایاں جو ہے وہ جو انسان بنی آدم جو ہے وہ ان کی ذریات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل. These are like cattle. These are like cattle, nay even more stray. یہ چوپایوں کی طرح ہے, یہ جانوروں کی طرح ہے, نہیں ان سے زیادہ بھی یہ گمراہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ ہم نے آپ کو عقل دے رکھی ہے, یہ ایک خاص اسپیشلٹی ہے, یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے, اور اگر آپ عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ جانوروں کے معیار پہ آ جاتے ہیں. If you do not use your intellect, then you come to the level of the animals. So this very verse shows us that since other creations, particularly that we find around us in the animal kingdom, Allah subhanahu wa ta'ala has not given them intellect the way it has been given to human beings. ان کے پاس ایسی عقل نہیں ہے جیسے کہ انسانوں کے پاس عقل ہے. اس لیے a distinction has been made between humans and rest of the creatures, and that the feature on which they have been, the distinction has been made. The criteria is whether you have aql or you do not have aql, right? If you have aql, then it means you fall in the category of the human beings, and if you don't, then you fall in the category of these other animals apart from human beings. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions ulaika humul ghafilun. These are those people who become heedless in their life. They don't care about things, they don't consider things seriously. We have another verse in Surah Al-Furqan chapter 25 verse 43 and 44. Again the same thing has been emphasized. The Prophet has been informed that these people, they make their whims and wishes as their God. They only follow their whims and wishes, and they don't follow their intellect. That is what has been mentioned in these two verses. Allah subhanahu wa ta'ala puts it this way, أَمْ تَحْسَبُوا أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ. Do you think that most of them employ their hearing, the possibility of knowing things, these faculties, they employ these faculties? That is not the case. They don't employ that, and they don't employ their intellect. Then Allah says, إِنْهُمْ كَالْأَنَامِ. Nay,
No, they are like cattle. They are like cattle. یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا. The fact is that since we have given them intellect, they don't use that. They fall even lower than animals. ان کی حیثیت جو ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کا جو مقام ہے وہ اس لیے ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے. آپ اگر ان کی لیول پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی اگر آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, یو ڈونٹ امپلائی دیٹ, اٹ مینز کہ یو آر ایون فالنگ لوور دین دا اینیملس. تو اسی طرح اور ایک آیت مبارکہ ہے جو سورہ محمد میں ہے, ورس نمبر 12. یہ دس اگین emphasizes that intellect is something special with human beings. It is a feature, it is a characteristic of human beings, and rest of the creatures that we find around us, particularly in the animal kingdom that we know about, they are not endowed with the capacity to reason out things. We could talk about other references in the glorious Quran, but I will be skipping those references because I hope that this point is clear that reasoning capacity is something unique to human beings, and we need to respect therefore this unique capacity. And it is because of this capacity that we have a special position in this theater of a lot of creatures that we find around us. Then the second role and a position that has been given to intellect in Islam is that intellect is a prerequisite for everything else. Intellect is a prerequisite. Whatever you may do in your life, unless and until you are intellectually sound, you have sound reason, you cannot do that rightly, or unless and until you have intellect, you will not be put in a position of liability. You won't be asked about that. So intellect that way is a prerequisite. Without intellect, nothing can move forward. And you are not responsible for anything if you do not possess intellect, as the animals are. So one of the references I will be giving is from Surah An-Nisa, chapter 4, verse 5 and 6. Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Usually it can be the case, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داری میں, آپ کے ہمسائے گری میں جو ہے کچھ لوگ یتیم ہو سکتے ہیں, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, یتیم ہیں, تو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس انہوں نے کچھ پراپرٹی باقی چھوڑی ہے, وراثت میں پراپرٹی چھوڑی ہے. تو ظاہر سی یہ پراپرٹی جو ہے نا, کسی کو اس کا somebody has to take responsibility of that, کسی کو اس کے بارے میں کیئر کرنا ہے. تو supposing I am the person who needs to take care of this, or you are a person who needs to take care of this, اور جن کی یہ اصل میں پراپرٹی ہے وہ چھوٹے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے, یہ اس بچے کی پراپرٹی ہے, تو چونکہ اس کا حق ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو کب یہ حق دیا جائے, اس کو یہ پراپرٹی کب دی جائے. تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی حیثیت سے یہ اسی کی پراپرٹی ہے, یو کین ناٹ انٹروین ان دیٹ. But according to Islam, from the Islamic perspective, the situation is projected in these verses. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions that if they are too young to manage their property, to make sound decisions, don't hand over this property to them, right? So sound decision is necessary for owning property this way. So if they are too young, they are sufaha, they are weak-minded as yet, feeble-minded as yet, they cannot make sound decisions. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions that you feed them and you clothe them, maybe from that very property, or if you are rich, then you make expenditures from your own pocket. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. You test these orphans till they reach to the age of maturity or age of marriage, right? But you have to test them. You have to test them. Why you have to test them? So that you come to realize, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. If you come to realize that they are now people of sound judgment, then you hand over that property to them. It is their property, there is no doubt about that. But you are managing that property. It is their assets in principle, but you are managing those assets. Then you have to examine them, you have to test them,
whether they have reached the age of sound judgment, then you hand over that very property to them. So the point here is that sound judgment and intellectual maturity is a necessity in Islam. Without sound judgment and without intellectual maturity, in principle and even technically speaking, you should not own certain responsibilities. If you are not capable of dispensing certain responsibility, intellectually speaking, you are not a person of sound decision, sound judgment, you should not own that responsibility. Fine. And there is a discussion on this. Ibn Qayyim al-Jawzi, he mentions in his tafsir Zad al-Masir that there is a mention of test. اس آیت مبارکہ میں امتحان کا تذکرہ آیا ہے. تو اس امتحان میں ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے کس چیز کے بارے میں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے, کیا چیز ہم نے ان میں دیکھنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ there are three views on this. There are three views on this, three statements from our aslaf. The first is uquluhum. You look whether they are of sound judgment. پہلے یہ دیکھو, یعنی کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسری ویو ہے کہ یختبرون فی عقولہم و دینہم. You look whether they are of sound judgment and they know about religion, or they follow their religion. یہ دوسری ویو ہے. اور تیسری ویو ہے کہ you judge them with regard to عقولہم دینہم. You test them with regard to their what? Intellect. You test them with regard to their religion, and you also test them with regard to the management of the property. These are three views that have been given by the Aslaf, by the predecessors, by the previous scholars, right? But in all the three examples, explanations of the test and examination, all of them have mentioned aql, all of them have mentioned intellect. And we see in one of the very famous hadiths and very important in the books of fiqh, the Prophet, peace be upon him, is narrated to have said, "Rufi al-qalmu anis salasa." That is, a person, his ledger is not filled, it is not written in his account if he follows in three categories. That is, if he commits apparent sin, this will not be written in his ledger, in his account. Now these three conditions are: if he is young, insane, till he reaches sanity, till he becomes mature in age, as we have talked about this in the previous discussion regarding the verse of Surah Nisa. And if a person is in sleep until he wakes up, right? Nothing sinful will be written up regarding him. وَأَنِلْ مَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. And regarding a person who is majnoon, or who is insane, or who is mad, nothing will be written in his account against him in his ledger until he becomes sane. Now in all these three cases, one common thing is missing, and that common thing is what? Aql. It is the intellect. کیونکہ ان تین حالتوں میں ان کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی ہے. جب ہم سوئے ہوتے ہو تو ہم کانشیس نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو عقل نہیں ہوتی, یہ کانشیسلی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب چھوٹے ہوتے تو ان کے پاس, قرآن نے ان کو سفہا کہا, ایز اگینسٹ دا عقلاء یو کین سے, کہ جب انسان ایک ان اے سینس انسین ٹائپ کی زندگی گزارتا ہوتا ہے, ان کے پاس میچورٹی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال what I said is کہ عقل کا ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. اور اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے کرنے کے بہت سارے شرائط ہیں, اس کے کرنے کے بہت سارے شرائط. آپ کے پاس عقل ہونا چاہیے, آپ کے پاس اسلام ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے. If you want to pray, the requirement is that آپ کے پاس عقل ہونی چاہیے. اسی طرح آپ نے اسلام قبول کیا ہونا چاہیے, then they move ahead. And in almost all the cases they make mention of the condition of aql is highlighted. Then the third role that has been given to aql, or position that has been given to intellect in Islam, and these are the verses which we need to take quite seriously, is that if you employ your intellect, اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے, then it will be considered as sufficient. یعنی محض آپ نے عقل کا استعمال کیا یا آپ عقل کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو یہ کافی ہوگا آپ کے لیے. This will be sufficient for you so far as Islamic religion is concerned. I will give a few examples. آپ نے میرے خیال سے بہت سارے ساتھی ہوں گے یہاں پہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوں گے اور سمجھ کے پڑھتے ہوں گے, تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
These are the people who will be in the hellfire because of their misdeeds. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان غلطیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں. تب جا کے ان کو یہ بتایا جائے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ. ان کے پاس آئیں گے لوگ فرشتے وغیرہ, وہ کہیں گے ان کو کہ بھائی آپ نے کیا غلطی کی, which sin did you commit in the life, in the previous life. So they will respond like this, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. They would say, had we heard or had we used our intellect, کاش کہ ہم نے سنا ہوتا, کاش کہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا, ما كنا فی اصحاب السعیر, ہم اس وقت جہنم میں نہیں ہوتے, جہنم کے لوگوں میں نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبهم, then Allah subhanahu wa ta'ala attests to this very thing. اللہ سبحانہ و تعالیٰ mentions, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے, یعنی کہ یہ ایک یونیورسل گناہ انہوں نے کیا ہے. یعنی سارے گناہ جو ہے نا اس کو ایک گناہ میں جمع کیا گیا ہے, وہ عقل کے نہ استعمال کرنے کا گناہ ہے. If you don't employ your intellect, then it will be the sin of sins. Because intellect is the way, it is the process by which you will learn so many things. تو پتہ یہاں یہ چلتا ہے کہ اگر انہوں نے عقل کا استعمال کیا ہوتا, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے موقف کی تائید فرماتے ہیں, تو یہ پھر جہنم میں نہیں ہوتے, یہ پھر جنت میں ہوتے. تو بس ایک چیز کی وجہ سے there is only one difference between the اہل النار and اہل الجنہ. The difference is the use of the intellect. اور یہاں پہ I was discussing with one of my respected friends in the morning. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے مے بی اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے, تو آپ پھر تفاسیر چیک کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسی لیسنز ہو سکتی ہے اس میں جو جاننے کے قابل ہو اور جن کو مفسرون نے highlight kiya hai. And there is something substantial in this verse. Now see what the verse says. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. اور امام زمخشری جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس کا نام کشاف ہے, الکشاف. تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے, نسمع اور نعقل, یعنی سننا اور عقل کا استعمال کرنا. چونکہ آپ یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہیں, جب آپ آگے اسلام پڑھو گے تو آپ یہ سنو گے کہ صحابہ کے دور کے بعد خصوصاً دو طبقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. ایک کو اہل الرائے کہتے ہیں, دوسرے کو اہل الاثر کہتے ہیں, اہل الروایہ کہتے ہیں. کچھ لوگ روایت کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کچھ لوگ روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور کچھ لوگ رائے کو یا عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو ٹریڈیشن سٹارٹ ہو گئے. تو کافی سارے مفسرون ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اہل الرائے ہے, اور کچھ ایسے مفسرون بھی ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے یہ اہل الروایہ ہے, ٹھیک ہے نا. جو محدثون ہیں ان کو زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ اہل الروایہ ہے, جو روایت پہ بھروسہ کرتے ہیں, جی یہ ہم نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ٹھیک ہے. تو یہ طبقے جو ہے نا امت مسلمہ میں پیدا ہو گئے. اور امام زمخشری ایک عظیم چیز یہاں پہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دو طبقے جب پیدا ہو گئے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. بیکاز جو پہلا طبقہ ہے, ایک طبقہ ان میں ہے جو روایت پہ بھروسہ کرتا ہے, جیسے سمینا و اطعنا, بس اس کے بعد اسلام کوئی اور چیز کا تذکرہ مت کرو. The important thing is سمینا و اطعنا. This was the methodology of the صحابہ علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ ایک طبقہ ہے. تو امام زمخشری کہتے ہیں کہ بھائی پہلی چیز تو وہ ہے, اور جو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عقل کا ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے, تو دوسری چیز بھی قرآن میں ہے, او نعقل سمینا و اطعنا. یہ تو ایک طبقہ ہو گیا, اس کے لیے سمینا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. اور جو عقل والے ہیں ان کی جو بیسک میتھڈالوجی ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا. Now important thing is کہ امام زمخشری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ we need not to quarrel over this thing because both things are present in the glorious Quran. اور اہم چیز اگر اس پہ غور فکر کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن نے لو كنا نسمع و نعقل نہیں کہا, لو كنا نسمع او نعقل کہا. یعنی کہ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا, یہ نہیں کہا کاش کہ ہم نے سنا ہوتا یا عقل کا استعمال کیا ہوتا. دس مینز کہ نسمع اور نعقل جو ہے وہ they are equivalent terms. They represent the same thing in its two dimensions, in its two facets. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس لیے بڑی باوزن آیت مبارکہ ہے, جو ہمیں یہ
دکھاتی ہے کہ بیسیکلی when you become intellectually sound, when you use your intellect, you will at the same time become ahlul riwaya as well. You will not go against the riwaya, and this is one of the continuous discussions of the glorious Quran. One of the continuous discussions of the glorious Quran. That is why Quran does not fear aql. At the same time, it projects the importance of the revelation. Revelation and aql, they do not go in opposite directions. They do not contradict each other. If you use revelation, it teaches you aql. If you use aql, it teaches you revelation. You will be led to the same, ultimately you will be led to the same goal. Anyway, then we have one of the classical examples with regard to this, wherein we come to realize that if you use intellect, then you will reach to the destiny, you will reach to the safe goal. And this is the example of Ibrahim alayhi salatu wasalam that we find in Surah Al-An'am. Surah Al-An'am میں ایک بحث ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، verse 75 to 79. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ملکوت دکھائے، کنگڈمز دکھائے آسمانوں میں، زمینوں میں، یعنی کہ ان کی توجہ مرکوز کی ان سب چیزوں پہ، تاکہ ان کے دل میں جو ہے یقین پیدا ہو جائے. تو جب انہوں نے رات میں تارا دیکھا، he saw a star، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، کیونکہ وہاں پہ مختلف جو ہے نا آپشنز تھے. بھائی یہ جو پتھر ہے یہ خدا ہے، یہ سٹار ہے یہ خدا ہے، چاند خدا ہے، اور جو سورج ہے یہ خدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ ہے جن میں انہوں نے نفی کی تھی کہ یہ بت جو ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ہم خود بناتے ہیں. دین comes the turn of the star, so he say maybe this is my Lord or this is my Lord, ھذا ربی. Then when it sets, جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے گا, which will set ultimately, which will dwindle or which will disappear. Then comes moon, the same process. Then comes star, the same process. Ultimately he reaches through this process of ratiocination. عقل کے اس استعمال کے ذریعے کہاں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو پا لیتے ہیں. He comes to realize what a God should be like, who will be the God of this universe. اور تب جا کے بعد میں جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ وحی وغیرہ نازل فرماتے ہیں. تو اسی طرح اور ایک مثال ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے یا کتب احادیث میں ملتی ہے. زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ کتاب المناقب الانصار میں درج ہے, صحیح بخاری میں 24th چیپٹر ہے. جو احادیث اس میں ہے وہ 382 to 386 ہے, اور اس میں بھی یہی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بتایا گیا ہے سورۃ الانعام میں. تو یہ جو آیات ہے یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ they teach us this thing کہ if you use your intellect then it will be sufficient for you, it will take you to the safe destiny or it will guide you to the true path. Then the fourth is, as these are complementary attributes, the fourth is intellect is an instrument. یہ ایک ذریعہ ہے حقیقت کو پانے کا. سچائی پانے کے لیے آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہے. This is what the Quran says. So Quran teaches you that intellect is an instrument. It is a way of reaching to the truth, to finding the safer destiny, to reaching to the true path. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ کا میں نے پہلے تذکرہ کیا وہ سب آیت مبارکہ ہم اس میں جمع کر سکتے ہیں, ان کا ہم تذکرہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. Anyway, میں کچھ اور آیت مبارکہ کا تذکرہ کروں گا جو سورۃ الاعراف میں ورس 184 اور 185 ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ساتھی ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے, جو آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے, تو ہی از ناٹ, گاڈ فاربڈ, ہی از ناٹ میڈ. تو یہ اللہ بچائے پاگل پن کا کوئی دورہ نہیں ہے. دس از ناٹ لائک دیٹ, بیکاز جو مکہ میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ محمد کو کچھ ہوا ہے. He has been possessed by some evil force, so on and so forth, right? So they were spreading that very thing. تو ان کو اس دنیا سے نکالنے کے لیے قرآن نے ان کی تربیت کرنی چاہیے, اور اس تربیت میں جو سب سے اہم
جو پہلو ہے وہ قرآن نے ان کے سامنے رکھا, اور وہ کیا ہے, اولم یتفکروا, آپ لوگ غور فکر کیجئے, کیونکہ اگر آپ غور فکر کرو گے then you will come to realize that Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is not possessed, God forbid, he is not mad, so on and so forth, the sorts of allegations that were levied against the Prophet, peace be upon him. Anyway, these were 4 roles that I projected, though I couldn't discuss the last one with some elaboration. I will just repeat these 4. First is that intellect is unique to human beings, with some creation, other creatures. Then we have intellect is a prerequisite. Then the third is intellect is sufficient. If you just take help of it, it will prove for you to be sufficient. Then the fourth is intellect is an instrument according to the Islamic perspective. Inshallah ta'ala, in the next lecture, the program that will be conducted inshallah in the next month, we will discuss about intellect as an end, as an objective of religion. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum. Shukran. جو کرائٹیریا فالو کیا گیا ابراہیم علیہ السلام, ابھی بھی ممکن ہے اس طرح کا سوچنا اور ان چیزوں کو اسی طرح سے غور فکر کرنا. فار ایگزامپل مطلب کہ ہم اسٹوری کے اس پاس پہ ہیں, یہ اسٹوری ہو چکی ہے, ان کو عبد مل چکے ہیں, وہ عبد سے بات بھی کر چکے ہیں, ان کو صحیح پہ بھی مل چکے ہیں, اب ہم کس سائڈ میں اس وقت آ رہے ہیں, کیا اسٹل ہمارے ابھی بھی ریلیونٹ ہے اسی طرح. Yes, the question is کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا, جو قرآن نے درج کیا, تو آج ہم اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے. Is it relevant for us people, for we people as well. دیکھیں, پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ نے اگر کچھ مراحل طے کیے ہیں, you have already achieved something, then it will guide you further. باقی جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اول مرتبہ پہ ہی ہے. This is one thing. So there will be lots of people in this world who will be thinking like that, who will be thinking on these same lines. And one of the classical examples also we have in that I made mention of Zayd bin Amr bin Nufail. He was a person before the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, تو وہ وفات ہو گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو تب جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, سوال پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو زید بن عمر بن نفیل ہے, ان کا مقام کیا ہوگا آخرت میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں 2 بڑے درخت دیکھے. So these are possibilities. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہو, آپ اپنے معیار سے مسلمان ہو. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو ابھی اس مرتبے پہ ہوں گے. You cannot deny their Islam. They will be Muslims like the way Ibrahim alayhi salatu wasalam was a Muslim. This is one thing that we need to take into consideration. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں, وہ ایک مرحلے سے گزر کے جو ہے نا واضح اسلام جس کو ہم کہیں گے انہوں نے اختیار کیا. تو پہلے ان کو بہت سارے ایسے تھے جن کو وحی کے بارے میں معلوم نہیں تھا, جیسے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یا یہ جو واقعہ ہم قرآن میں پاتے ہیں, تو اس سے ایکسپلین ہوتا ہے کہ ہاؤ دا پروفیٹس ویر پریویسلی مسلم, آن وٹ بیسس یو کین کیٹیگرائز دیم ایز مسلمس. چونکہ قرآن نے میرے خیال سے سورہ شورى میں فرمایا کہ وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. سو آن وٹ بیسس یو وڈ سے دیٹ پریویس ایون بفور دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مسلم. دیٹ از اندر تھنگ. دا تھرڈ پوائنٹ از کہ کبھی کبھار کیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جمپس میں مسلمان بنتے ہیں, ہم جمپس میں مسلمان بنتے ہیں, بہت ساری چیزیں بیچ میں سکپ کر کے ہے نا مسلمان بن جاتے ہیں, تو اس سے ہم ادھورے مسلم رہتے ہیں.
اندر میں قلب میں شک ہوتا ہے, ظاہری طور پہ نماز بھی پڑھتے ہیں, باقی سب چیزیں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے قلب میں جو ہے نا اسلام اس طرح داخل نہیں ہوا ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے, یو نیڈ ٹو گو تھرو دا پروسیس وداؤٹ فیئر. یو نیڈ ٹو گو تھرو دا پروسیس اینڈ آسک یور سیلف دیز کوسچنس. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے خیال سے نماز بھی پڑھاتے ہوں گے, خطبہ بھی دیتے ہوں گے, اور اچھے خاصے مسلمان تصور کیے جاتے ہیں, لیکن ان سب سوالوں سے ڈرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے ہیو ناٹ کم تھرو دا پروسیس. They have not come through the appropriate channel which has been elaborated in the glorious Quran, and that becomes a weakness for way people. ہم بھی ان سب چیزوں سے ڈرتے ہیں. یس نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ آگے چلے. اینڈ اف یو اسٹارٹ یور جرنی دین یو آر اے مسلم, نو میٹر آپ کے عقیدے کیسے ہیں, آپ کے عمل کیسے ہے. اف یو کیپ گوئنگ آن دین یو ول کم کلوزر اینڈ کلوزر ٹو پرفیکشن. کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونا چاہیے. اور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو سارا زندگی تو مجھے اپنی رائے مجھے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو ہمیں رائٹ یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, اٹ ڈیپینڈس اپون دا کرائٹیریا دیٹ اے امپلائی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایک پیغمبر کو کہیں گے کہ آپ پیغمبر ہے, ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے, تو مجھے تو معلوم نہیں ہے, I don't know anything about this. So he is not consciously, he is not like that. But I personally believe a prophet is an ideal in all the circumstances, whether the revelation has come or not. So some people usually believe that the prophet is a model for us only after the revelation came to him. But the fact of the matter is the prophet is always a model for we people. Because at times you have to struggle under circumstances where there will be no revelation. Then you have to use certain basic principles that have been projected in the glorious Quran that are essential attributes with the prophets beforehand. دیکھیے, ایک سمپل اٹس اے ویری سمپل ایشو کہ ایک پیغمبر کو منتخب کیا جاتا ہے, علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو منتخب کیا جاتا ہے, تو کوئی معیار تو استعمال کرتے ہوں گے. تو وہی معیار جو ہے نا ان کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ وحی نازل کرتا ہے. سو وہ جو معیار ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد یا دین کے جو اساسی اصول ہے, فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں. دین دے گیٹ اے ٹیکنیکل شیپ, ان کو ایک شکل ملتی ہے, دین اٹ پروسیڈس اہیڈ. تو ادروائز اگر ہم یہ دیکھیں گے, اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے کہ ابھی ریولیشن نہیں آئی ہے, اے پروفٹ از سٹل اے رول ماڈل فار پیپل, اینڈ پیپل ان مکہ ایکسپٹڈ دیٹ ویری پوائنٹ. یو آر امین, یو آر صدیق, پیپل یوزڈ ٹو نو ایکسپٹ دیٹ ویری تھنگ ایون بفور دا پروفٹ received revelation. We have got contemporary, rational inquiry, or so to say intellectual inquiry, in which we find lot many people engaging themselves with a sort of array of questions, and they pose the questions Muslims as well and other theologians who are unable to satisfy their intellect. Is their intellect, those who are asking questions, they are just going against theology, religion. Is their intellect, unsound, or is it some way, disarrayed, or is it not going in a proper direction, or are they in some stage which they have crossed and they will find the truth, ultimately truth? Are they really just bothered by their questions, or they are themselves living in a world which is just of their world, of their nature? It has no scope beyond their development. Well, if we take, those people who are in modern times, who are particularly who are against religion and who pose important issues, there is no homogeneity either in the persons or either in the issues they raise. Many of those issues are the issues of the Quran as well. For example, Marxists, one of their critiques of religion or criticisms of religion was that it was an instrument of exploitation.
And Quran also projects one of the debates or discussions of the Quran is that religion becomes an instrument of exploitation. So at the end of the day, you need to, and it generally is the case, agree with them in many of the issues. The questions they raise are answers in themselves. Yes, religion can at times become hideous, it can become ominous, it can play a negative role. So to that extent, we need to appreciate. That is one aspect of that. That is one level of that. Then there is another level where there is issues which are relevant issues. But unfortunately, we Muslims, we don't engage intellectually with the Quran, with the Sunnah of the Prophet, peace be upon him. And particularly when tradition is set in, they create a framework, a sort of framework which we employ for understanding religion. And that very framework is fundamentally flawed. What happens is that they have genuine questions, genuine concerns, which we are not able to address. That is another aspect of that. That is, they have the issues, they have concerns, we are not able to address, and that is the reason they go against religion. That is, the second aspect of it. Then there is a third aspect of it. The most scholarly, knowledgeable atheists in modern times, not to speak of common masses, I will give benefit of doubt to common masses, but the most vocal and learned atheists of modern times have employed the criticism of religion for their personal interests. Some of them have been playing mischief with this very idea, with this very discourse. Yes, they gain popularity, and otherwise they, in their own selves, or when it comes to real academics, real intellectual discourse, their arguments are shallow. They are not up to the mark. I will give one example. One of the famous atheists in recent past was Christopher Hitchens. His book is God is Not Great. We say Allahu Akbar. Therefore, he wrote a book against that. Khuda Azim nahi hai. God is not great. اور اس کتاب میں کیا ہے, یہ دلچسپ ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے they also create play mischief with this. اس میں کیا لکھا گیا ہے, one chapter is dedicated to the Quran, and the title of this is, اور اس میں جو summary ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو بورو کیا گیا ہے ارلیئر جو جیوش اور کرسچن ٹریڈیشن ہے یا اسکرپچرز جو ہے یا میٹیریل جو ہے وہاں سے بورو کیا گیا ہے. تو کرسٹوفر ہچنز اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ریسرچ کریں گے تو قرآن میں کافی ساری ڈسکرپنسیز نکلیں گی, یعنی یہ چیز ثابت ہو جائے گی اگر ہم ریسرچ کریں گے. بھائی اگر آپ نے ریسرچ نہیں کیا ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو, اور گیٹ مائی پوائنٹ. اگر آپ نے ریسرچ نہیں کیا ہے, یو جسٹ اسکپ اوور دس تھنگ. آپ نے بائبل پہ ریسرچ کیا ہے, کسی اور چیز پہ ریسرچ کیا, آپ اتنی ہی چیزیں بتائیے جتنوں پہ آپ نے ریسرچ کیا ہے. سو سم ٹائمز دے یوز دیٹ ٹو گیٹ پاپولر. اور اس میں ایک غلطی ہماری بھی ہے کہ وہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بھائی کچھ کہو تو ایمبیسیز پہ حملہ ہوگا اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی, باقی سب چیزیں ہو جائیں گی, اور وی ول بیکم پاپولر. دس از ون آف دا ویز آف گیٹنگ میڈیا اٹینشن. تو میرے خیال سے there are genuine concerns they have. There are issues which we don't tackle properly, we don't try to understand within the context of the Quranic and the Sunnah philosophy, and then there are issues wherein they play mischief, and which is very apparent. It is not the case that which is not apparent, like the case I have cited of this. Another example I can give is that of Bertrand Russell. Bertrand Russell is one of the famous most critics of religion and atheist of 20th century. And if you read his history of Western philosophy, one of the criticisms that he levies against religion is that it is anti-developmental and it is irrational, so on and so forth. یہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے, اس سے ترقی بند ہو جائے گی, اس سے پھر ہم ڈارک ایج میں چلے جائیں گے, تو یہ کچھ ایسا مسئلہ ہے, ریلیجن کچھ ایسا مسئلہ ہے. لیکن یہی برٹرینڈ رسل اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ڈارک ایج میں تھے تب جا کے مسلمان اور چائنیز لوگ جو ہے نا وہ سویلائزیشن بڑے عروج پہ تھی. So he comes to realize یار یہ ریلیجس بھی تھے لیکن عروج پہ بھی تھے. So the issue is not like this the way I am projected with regard to the Western civilization. اور آج جو
ایتھیسٹس بھی ہے جیسے کہ جمل خلیلی, وہ یہی لکھتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل ٹرینڈ رہی ہے ویسٹ میں کہ ریلیجن اور سائنس جو ہے وہ کلیش میں رہا ہے فرام دا ویری بگننگ, فرام رینیسانس, وہ مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جو سائنٹسٹس تھے دے ور ریشنل اینڈ ریلیجیس ایٹ دا سیم ٹائم. ان کے پاس یہ ڈائیکاٹمی, یہ تضاد, یہ جھگڑا وہاں پہ نہیں تھا, ایکسپٹ اے فیو پیپل مے بی. تو this does happen. They also at times end up playing mischief in certain cases, but there are genuine concerns as well. हो गया? Intellect as the sole asset of human beings. We have found animals are there. They have sort of understanding with it, and sort of analyzing power of things and phenomena. Is it that God wants to check the higher intellect of human beings, how to interpret the nature of God, nature of things? And the second thing, intrusion of Shaitan in man's doing this, I mean, his appearance. Does really something play in between? I mean, intellect is being checked by the presence of Shaitan, other supersonic, or I can say a word which brings in sophisticated intellect, or the word which is yet to come, where intellect will grow in a faster pace, and humans might have different other capabilities, posing queries to the state as well. So how we should we were referring to that very passage from Zamakhshari's Al-Kashaf, and he mentions in that since human beings are responsible, they must have the capacity to comprehend and to process, to understand, analyze. So yes, there may be a possibility, or there can be such cases where other organisms can have certain level of intellect, but this is definitely conclusive that we human beings have been endowed with intellect, rest of the creatures have not been. That is why we have made so much progress over the period of time, and the manifestations of human intellect are quite obvious to we people, whether it is art, architecture, then roads, infrastructure, so many things that human beings have constructed. Yes, higher intellect obviously demands higher responsibility by the law of nature or natural responsibility. When it comes to devil and Satan, I believe Ibn Qayyim al-Jawzi mentions in Iddat al-Sabirin wa Zakhirat al-Shakirin that I believe Qatada alayhi rahmah, he mentioned that human beings have got intellect and shahwa. Human beings have got intellect and shahwa. Rest of the creations have got shahwa, not intellect. And angels have got intellect, not shahwa. So the thing with human beings is that if their intellect predominates over their shahwa, then they reach to the status of the angels, or maybe they move beyond that. And if the shahwa predominates, it becomes predominant over intellect, then they fall to the stature of animals, as we have already seen in the Quranic verses. So one of the chief instruments or ideas or enterprises of the devil is that he wants to switch off our intellectual capacities. Whenever we think, it is very normal experience. Whenever we think, we come to a good conclusion. Whenever we think, or at least we come to this conclusion, it is not possible for me to reach to a conclusion. At least this thing happens with we human beings. We jump toward conclusions in rush of things when we obey to our desires, our whims and wishes. Most easy decisions are made on the basis of whims and wishes, and most difficult and long term, or which takes long time, decisions are made on the basis of the intellect. And the beauty about intellect is that it always keeps a certain margin of improvement. Beauty about intellect is it always keeps a margin of improvement. And the horrible thing about whims and wishes is that they leave no scope for such things. You are cocksure, dead sure about everything that you hold to. So the struggle on part of the devil is that he wants to switch off these all channels so that we respond to our desires only, we don't use the intellect, and consequently we fall trap to him and we start obeying him. If we use our intellect, then there is no escape from obeying higher wisdom.
because wisdom will lead to wisdom. When we adopt a folly, we will reach to higher follies as we accumulate more and more folly. Yes, devil does try these things, and tragic affair with Muslims of modern times is that since there is a negative perception with regard to intellect, that is not mentioned in the Quran, that is a common perception with regard to intellect, because we have been narrowing it down. Our perception of intellect is very narrow perception, you know. Otherwise, the Quran projects it in a very broader light and projects it in a very positive light. The problem in modern times is that intellect has become a challenge, while as intellect is essentially a solution. If somebody would listen to you, argue with you, argue against you, then you are on the safer zone, because the arguments are there in the Quran and the Sunnah through which you can convince him, or if he cannot get convinced, you can silence him. And this is mentioned so clearly in the glorious Quran, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. When the Prophet is used to raise issues, they used to respond to them, then the community they were dealing with, they had no answer to their questions, and they had no question to their answers. That is what the Quran so repeatedly mentions. And you see, in case of Nuh alayhi salatu wasalam, قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا, or you are arguing so much with us, and this is enough. We are not ready to accept your arguments anymore. No argument, no place for argument. Let us come to a different level, to a different field. In modern times, we are now facing this very critical challenge, that the devil, we are so much weak now, devil uses the same very intellect which is against him. He uses this very intellectual, shades of intellect, I can say, to frighten us. And I think we need to come out of that by referring to the glorious Quran or by using the glorious Quran. Sir, are the emotions born of intellect, or are they born of shahwat? Emotions, I believe, have got two types. One is when you when we commit a sin, we get emotionally disturbed. That is one category of it, which is related with ethics, which is usually related with ethics. Then there are other sorts of emotions which are again wishes and whims, You know, your longing for, extra longing for, or too much longing for the life of this world, or the longing for too much of wealth which you know you don't require essentially, or too much power, or too much of fame, so on and so forth. Now, one thing, we can test our emotions whether they are right or whether they are wrong by the criterion of the intellect. Now, this is a beautiful aspect of the glorious Quran. Intuition, جو ہمارا وجدان ہوتا ہے, ضمیر جو ہوتا ہے, then abstract reasoning, then تجربہ, empirical investigation, then Sunnah, then the Quran. These are mutually explanatory criterion or instruments. If you want to know, you can go to the Quran, or you can ask your intellect, or you can just look at the society whether I'm doing it right or wrong. You just have to observe things. If you do that, you will be clear whether this emotion is value-laden emotion, or it is just a wishful thinking. Yes, one thing also I would love to mention that I don't know if there is a term regarding spirituality in the glorious Quran. I don't know if there is a term. Even if there is a term, one thing we have to be very, very clear about is that if we want to be spiritually enlightened, you cannot bypass intellect. You cannot bypass your intuition. You cannot bypass empirical investigation, because that is the way. And one beautiful thing, or beautiful characteristic of Islamic spiritualism is that you get sort of balance. Sometimes we get very disturbed, very often we get disturbed. Islamic spirituality teaches us the way the Prophet ﷺ was. Now, they say that whatever the horrible conditions were outside, but the Prophet was a smiling Prophet. He didn't get too much disturbed about these things, with regard to these things. Sometimes we are emotionally attached to something, we feel we are spiritually attached to that. That is not the reality. That is not the reality. Islamic criterion are very clear that you need to explain it out
in terms of the intellect, intuition, or empirical investigation than the Quran and the Sunnah of the Prophet, peace be upon him. This will hold you together, or this will prop up your spirituality. It cannot be beyond that very realm. It cannot be beyond that very realm. But we do have a challenge of school challenge. I was reading a book recently. He mentions that the principles that were established by the earliest fuqaha, right? They established certain principles on the basis of which they would derive certain conclusions, the issues in fiqh. Later on, there came their students, then came their students. One thing, that's a really nice discussion, inshallah ta'ala, we will take up that sometimes. Their immediate students would employ the principles and derive the conclusions. Later students, when a few generations passed, then new students came. They adhered to the decision rather than to the principle, right? Even if the principles were telling that the decision has to be like this, no. They said, no, what was the decision given by our predecessors? And they adhered to that very thing. So we have a problem of concrete or closed schools now. I believe modern spirituality demands that you need science. You need to study science. You need to study also Sufism or rest of the traditions, spiritual traditions. Then you can become a holistic, spiritually enlightened person. But we are facing challenges like we are facing in the schools of fiqh. We are facing in the thought, Islamic thought, philosophy, and we are facing the crisis in spirituality as well. Because it is not an eclectic phenomenon, all-encompassing phenomenon. We live on bits now. In fiqh, we live on bits. In Islamic philosophy, we live on bits. Similarly, in spirituality, we start living on bits. This person has said this, therefore this is spirituality. This is not the case. We need to open up and accept all the good things that are there in the world. And I can't go beyond that because it will eat up all the time that I don't want to do. Anyway, inshallah ta'ala, we will take this issue in coming lectures. We should adhere to the principles rather than to the Yes, rather than to the technical issues. Yes, that should be the priority. Principles rather. Shukriya, thank you.